بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہی کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک روز سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین امراء بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا میں بھی حاصل کی ہے اور انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، تم اتنے امیر کیسے ہو گئے، تو دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے، تو انہوں نے کہا، ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے نہیں، ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 کاموں نے، ان 5 عمالوں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ میں نے پوچھا، ہمیں بھی وہ عمل بتاؤ، وہ 5 کام کون سے تھے؟ کہ ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا کے امیر ترین اور آخرت کے بھی امیر ترین شخص بننا چاہتے ہو، یعنی اگر تم دنیا اور آخرت کے امیر ترین بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں شامل کر لو۔ فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں پرندوں کو، جانوروں کو دانہ ملتا ہے اور کھانا ملتا ہو، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں کرتا اور گھر کبھی غریب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب پرندے آپ کے گھر کے اوپر سے گزر رہے ہیں یا کوئی جانور آپ کے گھر آئے تو ان کے لیے اناج، پانی اور دانہ رکھا کرو۔ اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر پیاسا ہے تو پانی رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مخلوق پر دوسری مخلوق کا احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کو کھانا کھلاتی ہے، پانی پلاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ وہ فرشتوں میں بیٹھ کر اس کو آتا ہے، یعنی جب پرندے کسی کے گھر سے کھانا کھا کر یا پانی پی کر جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، اس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے لیے رزق کا اہتمام کیا، اسی طرح تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، یہ صبح، دوپہر، شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اسے انسان کے ساتھ عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کا اسباب پیدا کرتا ہے، تو کہ تیسرا فرشتہ اس کی مصیبت دور کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا کہ کچھ بھی ہو حضرت، وہ کون سا نیک عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر پرندوں کو دانہ ڈالنا، اور ان کا دوسرا کام یعنی جو عمل وہ کرتے تھے وہ تھا غریبوں کی مدد کرنا، یعنی کسی غریب کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب عالی، بندے کی عبادت اس کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد اسے پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کرنے کی بات آتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی اچھا حکمران نہیں آیا۔ جب بات آتی ہے ان حکمرانوں کی غریبوں کی خدمت کرنے کی، تو یہ وہ حکمران تھے جو راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں کوئی غریب بھوکا تو نہیں سو گیا، اناج کی بوریاں اپنے کندھوں پر رکھ کر
غریبوں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیسرا کام جو وہ کرتے تھے اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے اور نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہے، اس لیے ہم آج دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ترقی نہیں کی بلکہ آخرت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے مالک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں